آج 18 رمضان المبارک جمعے کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح جو بندہ بھی یہ تسبیح صرف 33 بار پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، رب کی ذات آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دے گی۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جب جمعے کا دن آتا ہے تو رب کی رحمت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کی لاڈلی تسبیح جو بندہ بھی پڑھے گا اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ اللہ والوں، آپ اپنے گھر کے مسائل جلد حل کرنا چاہتے ہو، گھر کی پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو، گھر کی تنگی سے جان چھڑانا چاہتے ہو، کئی سال ہو چکے ہیں رزق اور دولت کے لیے پریشان ہیں، آپ کی کوئی حاجت نہیں پوری ہو رہی، کوئی مقصد نہیں پورا ہو رہا، کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی، تو آج جلدی سے اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 33 بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، پھر رب کریم سے جو بھی مانگے گے رب کی ذات آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کے پاس گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی رزق دولت رکھنے کی۔ یقین جانے آج جمعۃ المبارک کے دن کا بڑا وظیفہ اور عظمت والا یہ وظیفہ، اس کو اپنے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر میرے پیارے دوستوں، میری دکھیاری مائیں بہنیں بزرگ ساروں کے لیے آج بڑا خاص وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے۔ آج تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ کر لیجئے جو ساری عمر نہ مل سکا، ساری زندگی نہ مل سکا، بڑے وظیفوں سے بڑے عملوں سے نہ مل سکا۔ چند منٹ صرف 33 مرتبہ اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، 18 رمضان المبارک اور جمعے کے دن کی اللہ کی لاڈلی تسبیح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی اللہ کا لاڈلا بننا چاہتا ہے، گھر کے مسائل جلد حل کرانا چاہتا ہے، گھر کی پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو جائے، آپ کے گھر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے، گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی ختم ہو جائے، بے روزگاری ختم ہو جائے، رب کے غیب کے خزانوں میں سے آپ کی مدد ہو جائے، تو آپ نے آج جلدی سے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ دیکھنے کے فوری طور پر آپ کو جس طریقے سے بتاؤں آپ نے اسی طریقے سے ایک بار یہ وظیفہ کر لینا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں سے جو مانگتے چلے جائیں گے آپ کے نصیب میں رب کی ذات لکھ دے گی۔ اللہ والوں، آج کل ہر ایک بہن بھائی، ہر ایک شخص رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، تنگ دستی کے لیے بڑا پریشان ہے۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفے تو بہت سارے پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کسی وظیفے سے ہماری زندگی نہیں بدلی، ہمارے گھر کے حالات نہیں بہتر ہوئے، گھر کی ٹینشن پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھر میں ایسا رزق اور دولت کی تنگیاں ہیں کہ اتنے وظائف کر چکے ہیں لیکن کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہے۔ ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج جمعۃ المبارک کے دن قبولیت کا دن ہے، رب کی رحمت چھم چھم ہر ایک سیکنڈ برس رہی ہے۔ آج جلدی سے کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، چاہے تہجد کے وقت کر لیں، سحری کے وقت کر لیں، نماز فجر کے فوری طور پر بعد میں کر لیں، آپ کسی بھی وقت نماز جمعے کے بعد کر لیں، نماز عصر کے بعد کر لیں، نماز مغرب کے بعد کر لیں، آپ نے جمعے کے دن آج کا یہ خاص وظیفہ لازمی کرنا ہے، اور جس مقصد کے لیے کرنا ہے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے تو رب کی ذات ایسی کامیابی عطا فرمائے گی کہ کبھی بھی آپ کسی کے آگے آپ کو جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ چاہتے ہو کہ ایک ایسی زندگی ہو کہ جس میں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی سے مانگنا پڑے۔ آج کل ہر ایک شخص جب بھی کوئی بڑی آزمائش آتی ہے، بڑا وقت آتا ہے تو دنیا کے آگے ہم ہاتھ پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، جب بھی کوئی پریشانی آئے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، رب کی ذات ایسا کرم فرما دے گی کہ آپ کی ہر ایک دکھ، آپ کا ہر ایک پریشانی رب کی ذات دور کر دے گی۔ پیارے دوستوں، میں اپنے درس میں آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ جو بندہ بھی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے خوشیاں چاہتا ہے اور گھر میں بے سکونی کو ختم کر کے سکون چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ میری ہر دعا کو قبول کر دے، ہر ایک مراد کو پورا کر دے، میرے منہ سے نکلی ہر بات رب کی ذات پورا کر دے، تو پھر اللہ والوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت
ساتھ اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا کہ آپ جو دعا کیا کریں گے، رب کی ذات آپ کی ہر دعا، آپ کے منہ سے نکلنے والی ہر دعا اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہر کوئی جانتا ہے رمضان المبارک بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رب کی رحمت ایسی جوش میں ہوتی ہے کہ رب سے جو مانگ لیا جائے رب کی ذات عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ والوں، رب فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مجھ سے مانگتا ہے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں، میں اس کی ہر ایک پریشانی کو ختم کر دیتا ہوں، اس کی ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہوں، اس کی بے روزگاریوں کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو اللہ والوں، جب بندے کو اللہ نواز دے تو پھر دنیا کا کوئی شخص آپ کو کامیابیوں سے روک نہیں سکتا۔ اگر آپ ہر ایک مقصد میں کامیابیاں چاہتے ہیں تو جلدی سے آج اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لینا ہے، اور اس کے بعد جو طریقہ کار بتاؤں اسی طریقے سے اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لیجئے، پھر اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ والوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے، جب یہ وظیفہ کرنا ہے تو اپنے مقصد، اپنی حاجات کو، اپنی خواہشات کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی نہیں ملتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بزرگوں اور میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارا توکل بڑا کمزور ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس عمل کو کر رہے ہیں، پتہ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جب بندے کا یقین کمزور ہوتا ہے تو اس وقت بندے کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ اللہ والوں، جب بھی آپ نے کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اللہ پر کامل یقین کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے آپ نے عمل کو کرنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب آپ عمل کو مکمل کر لیں اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے اپنے فضل و کرم سے دعا مانگنی ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے میری ہر پریشانی کو دور کر دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے گا۔ تو پیارے دوستوں، آپ کو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، چلیں آج کا یہ خاص وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ سارا طریقہ کار آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا۔ آپ نے پیارے دوستوں کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے باوضو ہو لینا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ یہ عمل چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں، جہاں کہیں بھی موجود ہوں آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر اور سکون کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اور دل کو آپ نے سکون پہنچا کر کامل یقین کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اول آخر تین بار، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہیں تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، آپ نے جب درود پاک کو 3 بار پڑھ لینا ہے، پڑھنے کے فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، آپ نے گڑ گڑاتے ہوئے، رو کر، اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے استغفر اللہ، استغفر اللہ،
استغفراللہ جب آپ نے پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، آپ کی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ والوں، اپنے جب بھی آپ پر کوئی بڑا وقت آئے تو استغفراللہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ نے استغفراللہ کو صرف 71 مرتبہ پڑھنا ہے، 71 سے 72 مرتبہ نہ ہو، نہ 73 مرتبہ ہو، صرف 71 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں، اس کے دوران آپ کو نہ کوئی بلائے، نہ آپ کسی کو بلائیں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، تو آپ کو یہ وظیفہ انشاءاللہ آج فائدہ دے گا، آپ کا ہر ایک مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے 71 مرتبہ آپ نے استغفراللہ کو پڑھ لینا ہے، پڑھنے کے فوری طور بعد آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کس طرح سے پڑھنا ہے توجہ کیجئے۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ 3 بار اس طریقے سے آپ نے 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جو آپ کو تعداد بتاتے ہیں اسی طریقے سے پڑھا کریں، بعد میں آپ ہمیں کمنٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ جب آپ کو بتاتے ہیں جس طریقے سے میرے پیارے دوستوں، اسی طریقے سے پڑھا کریں۔ آپ نے چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ نے 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیا۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بڑا کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ اور خاص وظیفہ ہے، جو آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پیارے دوستوں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے جو ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس تسبیح کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح کون سی ہے؟ توجہ کیجئے۔ اس تسبیح کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ اپنے مقصد کو آپ نے ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ کا مقصد جتنا بھی بڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ آج اس عمل کی برکت سے آپ کا آپ کی ہر ایک مقصد، آپ کی ہر ایک حاجت کو انشاءاللہ اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ جو ساری عمر میں نہ مل سکا ہوگا، آج وہ مل کر رہے گا۔ رمضان المبارک کا بڑا عظمت والا یہ جمعہ ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ والوں بڑا قبولیت کا دن ہوتا ہے، رب کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ اللہ والوں، آپ نے اس تسبیح کو پڑھنے کے فوری طور پر اپنی گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے۔ آپ نے جو بھی گناہ کیے ہوں، آپ نے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کا جو بھی حاجت ہو، آپ کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی خواہشات ہوں، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ضد کر کر بیٹھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر ایک مقصد، اپنے ہر ایک حاجت کے لیے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ الکریم آپ جو دعا کریں گے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا پوری ہو جائے گی، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ رب کریم سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ نے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لازمی لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔